رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي شرفنا بحفلة الميلاد والصلاة والسلام على حبيبه قرة العين والفؤاد وعلى آله وأصحابه إلى أبد الآباد بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكرم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر قول ایماں کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی بر قبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا ہر ایک اپنا اپنا تصور کر لیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا آپ پہ زر بنتا ہے عارض پہ پسینہ نور کا عارض رخسار کو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر جب پسینہ رونما ہو تو اسے کیا کہا جائے؟ اعلیٰ فرماتے ہیں آب زر بنتا ہے
عارض پہ پسینہ نور کا، مصحف اعجاز پہ چڑھتا ہے سونا نور کا۔ شمع دل مشکات تن، سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، سید سروران، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین والمعصومین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ربیع الاول شریف کے منور، مقدس اور معطر لمحات میں ضلع بہاڑی کی سرزمین پر 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 54ویں افکار رضا سیمینار میں ہم سب کو شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز کی تعلیمات کی روشنی میں آج ہم نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ سٹیج پر ارشاد ملت استاذ الاساتذہ محسن ملک و ملت حضرت قبلہ مفتی محمد ارشاد احمد نقشبندی صاحب قدس سر العزیز کے چاروں صاحبزادگان بیک وقت رونق افروز ہیں۔ صدارت فرما رہے ہیں شیخ الحدیث حضرت مفتی محمد احسان الحق قادری صاحب، حضرت مفتی محمد عطاء المصطفیٰ قادری صاحب، حضرت مفتی محمد اکرام الحق قادری صاحب اور صاحبزادہ انجینئر محمد عرفان الحق قادری صاحب، رب ذوالجلال ان کا سایہ تادیر سلامت فرمائے۔ یہ کوئی تھوڑی سی بات نہیں ہے کہ بڑوں کے چلے جانے کے بعد ان کے مشن کو سنبھالنا، بلکہ اس سے بھی ترقی دینا۔ یہ بڑے لائق صاحبزادے یہ کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس وقت ہم ام المدارس جامعہ غوثیہ احسن المدارس کو دیکھتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ ترقی کی منازل طے کرتا جا رہا ہے، تو اس سے خوشی ہوتی ہے کہ حضرت ارشاد ملت رحمۃ اللہ علیہ نے کیسی تربیت فرمائی ان صاحبزادگان کی اور اپنے شاگردوں کی۔ ہر کے کارش از برائے حق بود، کاروں پیوستہ با رونق بود۔ جس کا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ اس کے کام کو ہمیشہ رونق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان صاحبزادگان کی صلاحیتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ یہ صرف علم و حکمت کے لحاظ سے ہی چمکتے ستارے نہیں ہیں، بلکہ ان کو اللہ نے یہ بھی اعزاز بخشا ہے کہ جب مسلک پر تند و تاریک طوفان آئے
آندھیاں چلی تو رب نے ان کو ایسی استقامت عطا کی کہ انہوں نے حق کا ساتھ دیا اور مسلسل کلمہ حق بلند کرتے آ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال ان کے فضلاء کی، طلباء کی، احباب کی، متعلقین کی ان ساری کاوشوں کو اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریک صراط مستقیم جنوبی پنجاب کے امیر شیخ الحدیث مفتی محمد عبدالعلیم جلالی صاحب اور بہاڑی کے امیر استاد العلماء مفتی محمد شفیق جلالی صاحب اور دائیں بائیں کثیر تعداد میں مفتیان کرام مفتی محمد ارسلان جلالی صاحب اور دیگر حضرات رونق افروز ہیں۔ آپ سب اہل محبت ایسے کھلے چہروں کے ساتھ رونما ہیں کہ کیا مدینہ سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ چونکہ نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ نور والے ہی سنتے ہیں اور جو ابو اندھیرے ہوں ان کو اس مسئلے کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ اللہ کا فضل ہے، ہمارے علماء تو اپنی جگہ، ہمارے جو کاشتکار ہیں، ریڑھی لگانے والے ہیں، عقیدے کی وجہ سے رب نے انہیں بھی ماتھوں اور چہروں کا نور عطا فرمایا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے تاریخی موقع پر اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہم سب زندہ ہیں اور ہمیں رب نے اس جشن ہونے کا عقیدہ بھی دیا ہے اور منانے کا شوق بھی عطا فرمایا ہے۔ آپ کی آمد کا تذکرہ یہی محفل میلاد ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور آمد کے دن کی تعظیم اور بڑائی یاد کرنا، یہ محافل میلاد کا خلاصہ ہے۔ انہی آیات میں سے جو کائنات میں آپ کی جلوہ گری کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم، یقیناً تمہارے پاس آئے، من اللہ، اللہ کی طرف، نور و کتاب مبین، دو چیزیں، ایک نور اور دوسری ہر شے کو واضح کرنے والی کتاب۔ امت کی ساری صدیوں میں اس آیت کریمہ میں جو لفظ نور ہے اور واو جو عطف کا ہے، اس کا جو حقیقی معنی ہے کہ وہ تغیر پر دلالت کرتا ہے، تو نور سے علیحدہ چیز مراد ہے اور کتاب سے علیحدہ چیز مراد ہے۔ تو یہی مفسرین لکھتے رہے کہ نور سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت زیادہ شکر کا موقع ہے کہ رب ذوالجلال نے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں عطا فرمائے اور آخری کتاب بھی ہمیں عطا فرمائے۔ لفظ نور اللہ کے اسماء میں سے بھی ہے اور وہ معین اطلاق ہے رب ذوالجلال پر، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں بھی لفظ نور موجود ہے۔ کچھ لوگ جو اس پر جھگڑا کرتے ہیں کہ نور بھی قرآن مجید ہی ہے، تو جھگڑا کرنے والوں کا ایک پیشوا جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے، یہ اس کی کتاب، جس کتاب کے ٹائٹل پر ہی آپ کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ماں طریقہ مولد شریف
یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ ریلوے روڈ ملتان کی چھپی ہوئی ہے۔ 1999 میں جس وقت میں انجمن طلباء مدارس عربیہ کا صدر تھا تو میں ملتان کے تنظیمی دورے پر آیا تھا، اس وقت یہ کتاب میں نے خریدی تھی۔ تو اس کتاب کے ٹائٹل پر یہ لکھا ہے، جو آج ہم شعر لکھتے ہیں اس وقت وہ بھی لکھتے تھے، لکھا ہے نبی خود نور اور قرآن ملا نور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہوں کیوں مل کے پھر نور علی نور، نور علی نور، یعنی کل تک جن کے بڑے ہمارے آقا علیہ السلام کو مطلقاً یعنی نور مانا تعلیم یا علم مطلقاً نور علی نور کہہ رہے تھے، تو آج آہستہ آہستہ وہ صرف نور کے بھی منکر ہو گئے۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل جاتا ہے ریالوں سے قوموں کا ضمیر۔ اب یہ ٹائٹل پہ لکھ کر یہ اشرف علی تھانوی کا نام لکھا ہوا ہے، پھر خطبے میں جو آیت ذکر کی وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ یہ صفحہ نمبر 6 پر پھر اس تقریر کا نام اس نے کیا رکھا، واز ملقب بنور۔ یہ تقریر ہی نور ہے کیونکہ موضوع نور ہے، اور پھر اس میں یہ لکھا کہ یہاں پر اس آیت میں 2 نعمتوں کا ذکر ہے، ان دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود ہے، اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ ابتدا سے لے کر دار ارقم سے لے کر ہم تو اسی بات پہ موجود ہیں۔ دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی، ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے۔ یہ 2 چیزوں کا ذکر ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری چیز قرآن مجید۔ آگے لکھتا ہے ایک کو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے اور دوسرے کو کتاب کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے۔ یہ توجیہ اس آیت کی اس تفسیر کی بنا پر ہے، یعنی جب کہ نور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود مراد لیا جائے۔ یہ حق ہے جو غیروں کی خانہ تلاشی سے بھی بالکل سامنے آ گیا۔ اب اس بنیاد پر جیسے ان کے دیگر بڑوں نے نور مجسم یہ لفظ لکھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس نے بھی لکھے، اور اس کی بنیاد پر ہم پر جو بدعت کے فتوے اور شرک کہ اللہ بھی نور ہو اور نبی بھی نور ہو اور یہ شرک لازم آ جائے گا، انہیں پھر اس فتوے کے لحاظ سے اپنوں کا رخ کرنا چاہیے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے یہ دونوں نام جو اللہ تعالیٰ پر بھی نور بولا جاتا، اس کی اور وجہ وہ نور خالق ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، لیکن یہ نور وہ ہیں جو مخلوق ہے، جس کو پیدا کیا گیا ہے، جس کا میلاد ہے۔ اس واسطے ہم میلاد مناتے ہیں، نور بھی کہتے ہیں، اور جن کو شرک فوبیا ہے ان کے مرض کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آل حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے متعدد کتابیں لکھی، چونکہ یہ مسئلہ بہت زیادہ دقیق مسئلہ ہے، یعنی ویسے تو شاید عوام کے لحاظ سے یہ کچھ مشکل ہو، لیکن چونکہ جن کے ذریعے کل جنت کی ٹکٹ ملنی ہے اور ان کے بارے میں لوگ حملے کر رہے ہوں اور ہم صرف آسان تقریر ڈھونڈیں، تو کچھ ہمیں
اپنے آپ کو مشکل میں ذہنی طور پر سمجھنے کی کوشش کر کے ہر ایک کو اندھیروں کو مٹانے کا کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے یہ موضوع میں چھیڑ رہا ہوں اور اتنا لطیف لذیذ ہے کہ تھوڑی سی بھی تم کوشش کرو گے تو انشاءاللہ بہت زیادہ لذت آئے گی، کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کا تذکرہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے کچھ روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا. وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا. یہ غیر محدود ہمارے لحاظ سے، باقی اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے تو یقیناً آپ کے علم کی بھی ایک حد ہے، لیکن ہمارے لحاظ سے وہ غیر محدود ہے کہ ہم کسی ترازو میں اس کو تول نہیں سکتے. فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 30 میں صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا معنی ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں صفائی باطن کے انعامات، اس رسالہ کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ لکھا، جو لکھا بریلی شریف میں گیا اور پڑھا آج بہاڑی شریف میں جا رہا ہے. بہاڑی کو شریف کہنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ اچھا جی، آپ لکھتے ہیں امام اجل، یعنی یہ جو حدیث پیش کریں گے اس کی ساری سند اور سوالات سب واضح ہوں گے. امام اجل سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد اور امام ابجل سیدنا امام احمد بن حنبل کے استاد اور امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ الاستاذ، حافظ الحدیث، احد الاعلام. کون؟ یہ کس کی بات ہونے لگی ہے کہ جو امام مالک کے شاگرد بھی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے استاد ہیں اور پھر امام بخاری اور امام مسلم کے استاد الاستاد ہیں. کون؟ امام عبد الرزاق، جن کی مشہور کتاب ہے مصنف عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں حضرت سیدنا و ابن سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی. یعنی مصنف عبد الرزاق کا یہ حصہ کافی دیر مفقود رہا، لیکن بہت سی کتابوں میں حوالہ دیا جاتا رہا کہ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں ہے، مگر بہت بعد آ کے وہ مفقود حصہ ایک مکتبے سے مخطوط ملا اور پھر اس کو چھپوایا گیا. یہ اتنا حصہ یعنی پہلی جلد کا غائب تھا جس میں یہ حدیث موجود تھی، جسے آئمہ نے وہاں سے دے کے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا، لیکن وہاں وہ کتاب الوضو سے شروع ہو رہا تھا اور پہلا حصہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تھا وہ سب غائب تھا. تو یہ پھر ملا، پھر یہ چھپا اور اس کی جو راوی ہیں ان کے مطابق ساری بحث ہوئی اور پھر یعنی یہ جو اس کا باب ہے ایک باب، اس کے اندر باب فی تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر 18 احادیث ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں موجود ہیں. یعنی اس جزء مفقود کے اندر جس کا کئی صدیاں پہلے مصنفین حوالہ دیتے رہے، ابھی اعلیٰ حضرت بھی ان کا ذکر کریں گے کہ کس کس نے حوالہ دیا.
بالآخر یہ تقریباً 15-20 سال پہلے یہ چھپی، اور پھر دبئی کے وزیر عیسیٰ مانے جو ہے انہوں نے اس پر مزید تحقیق کی اور پھر پاکستان اور دیگر جگہوں سے اس کو چھپوایا گیا۔ تو انہوں نے کتاب یہ حدیث ذکر کی اور اس کی سند اور راویوں کے لحاظ سے مکمل بات آگے حضرت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ، اب یہاں سے حدیث شروع ہو رہی ہے، توجہ کرنا۔ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، حضرت جابر کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، میرے محبوب آپ میری ایک مشکل حل کریں کہ ساری اشیاء سے پہلے رب ذوالجلال نے کس شے کو پیدا کیا؟ سبحان اللہ۔ اب ساری اشیاء سے پہلے مطلب ہے جب دنیا بنی، شے موجود کو کہتے ہیں، الشیء والموجود، تو جب تخلیق کائنات رب نے کی کتنی صدیاں پہلے، اس وقت سب سے پہلے کیا چیز رب نے پیدا کی؟ اب سب سے پہلے تو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عقیدہ ماننا پڑے گا کہ انہیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ نہیں تھا کہ ان کو کل گزشتہ کا بھی پتہ نہیں، یا آنے والے کل کا بھی پتہ نہیں، یا دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں۔ ان کا یہ علم تھا کہ یہ اللہ کی عطا سے دنیا میں جب کچھ بھی نہیں تھا اور پہلی شے رب نے بنائی تھی، انہیں اس کا بھی پتہ ہے۔ یہ عقیدہ کل حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا اور صدیوں بعد آج بھی اہل سنت و جماعت کا ہے، جس کو ما کان اور ما یکون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اگر اس سوال کے اندر ہی کوئی غلطی ہوتی معاذ اللہ، تو سرکار فرماتے میں تمہیں نماز روزے کے مسئلے بتانے آیا ہوں، یہ تاریخ کا ایک سوال، یہ غیب کی بات اور پتہ نہیں کتنا پہلے، یہ پوچھنے کی اجازت نہیں مجھ سے، کوئی اور مسئلہ پوچھو، لیکن میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دھربے بہا، لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ انہوں نے پہلی پوچھی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے پہلی بھی بتائی، دوسری بھی بتائی، تیسری بھی بتائی، چوتھی بھی بتائی، یہاں تک کہ بتاتے ہی چلے گئے۔ اب کیا جواب دیا؟ قال یا جابر، کیونکہ سوال انہوں نے کیا تھا، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، قد یقیناً بے شک بالیقین، اے جابر ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور وہ بھی اپنے نور سے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نور نبی کا اچھے سوال پر داد بھی بنتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے بھی نبی ہیں، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن یہاں فرمایا ہے جابر تیرے نبی، یعنی یہ جو ان کو الگ تھلگ کر کے سرکار نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو، تو پتہ چلا سرکار نے سوال پسند فرمایا ہے کہ ان کے پوچھنے پر ایک دروازہ ان کا کھلا ہے جو قیامت تک کے غلاموں کو روشنی عطا کرے گا۔ نور نبی کا، آپ کے نبی کے نور کو پیدا کیسے کیا؟ من نور ہی،
اپنے نور سے. پھر اب اس کے مثلا مواہب الدنیا میں ہے، مطالب المسرات میں ہے، اور زرقانی میں ہے، دیگر کتابوں میں وہ بساط پڑھی ہیں کہ ان سب نے روایت کیا اور اعلیٰ حضرت ان کا پھر نام بھی لیتے ہیں. لیکن یہاں جو ذکر کیا فتاوی رضویہ شریف میں، پہلے اتنا متن میں پڑھ کے سناتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ نے نور ہمارے نبی علیہ السلام کا ہر شے سے پہلے پیدا کیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد اٹھایا گیا. فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ تعالی. فرمایا یہ جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ دورہ کرتا رہا، یدور دورہ کرتا رہا جہاں جہاں رب نے چاہا. یہ مصنف کے اندر پھر حجابات کا تذکرہ ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے، تقریباً وہ ایک حدیث ہی 1.5-2 گھنٹے میں مکمل ہوتی ہے. تو ابتدائی حصہ اس کا وہی ہے جو یہاں بیان ہو رہا. یہ کس وقت کی بات ہے جب یہ نور دورہ کر رہا تھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا سَمَاءٌ وَلَا أَرْضٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنِّيٌّ وَلَا إِنسِيٌّ. اب یہ سارے لفظ تم بولتے رہتے ہو، اب پیچھے بچا کیا کہ جس وقت نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دورہ فرما رہا تھا، اس وقت ابھی تک لوح کو وجود نہیں ملا تھا، اس وقت قلم کو بھی وجود نہیں ملا تھا. جو لوح و قلم اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کے شاہکار ہیں. جنت بھی نہیں بنی تھی، دوزخ بھی نہیں بنی تھی، کوئی فرشتہ بھی نہیں بنا تھا، آسمان بھی نہیں تھا، زمین بھی نہیں تھی، سورج بھی نہیں تھا، چاند بھی نہیں تھا، کوئی جن بھی نہیں تھا، کوئی انسان بھی نہیں تھا. یہ ہے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت. انہوں آخ دیو لوگ کو غیب نہیں جدے سامنے سب کچھ بنایا گیا. یہ نور پیدا ہو چکا تھا اور پھر ساری چیزوں کی تخلیق کا وقت آیا. اچھا یہ حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں جس نے تلقی بالقبول کی شان پائی ہے صحت کے لحاظ سے. اچھا جی کہتے فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق الخلق، یہ ہے نا انہوں نے پوچھی تھی ایک چیز، تو یہ سرکار کی سخاوت ہے. میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے پوچھا دریا بہا دیے ہیں در میں بہا، ورنہ کیسے کسی مورخ کو آج پتا ہوتا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ مخلوق کو پیدا کرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے بعد، تو پھر پہلی تقسیم فرمائی قاسم ذالک النور اربعۃ اجزاء. اللہ نے اس مخلوق نور کے 4 حصے کیے. جو نور پیدا کیا گیا تھا سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے 4 حصے پیدا کیے. فخلق من الجزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش. اللہ نے اس نور کے 4 حصے کیے. پہلے سے قلم بنایا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش. ثم قسم الجزء الرابع، جو 4تھا حصہ تھا پہلی تقسیم میں 4تھا حصہ اللہ نے پھر اس کے 4 حصے کیے. تو پھر کیا بنا؟ فخلق من الجزء الاول حملۃ العرش. جو دوسری تقسیم میں پہلا جزء تھا نور کا، اللہ نے اس سے
عام فرشتے نہیں بنائے، خاص فرشتے جو اللہ کا عرش اٹھائے رکھتے ہیں وہ فرشتے رب نے پیدا کیے۔ وَمِنَ الثَّانِي الْكُرْسِي، اور دوسرے جزء سے اللہ نے کرسی کو پیدا کیا، واسع کرسی السماوات والارض۔ پھر وَمِنَ الثَّالِثِ باقی الملائکہ، وہاں حاملین عرش مزید اہم تھے، وہ پہلے پیدا ہو چکے تھے، تو پھر تیسرے حصے سے باقی فرشتے پیدا کیے گئے۔ اب تیسری تقسیم کا وقت آ گیا۔ ثم قسم الرابع اربعۃ اجزاء، پھر وہ جو چوتھا حصہ تھا اللہ نے اس کو تقسیم کیا 4 حصوں میں۔ فخلق من الارض من الاول السماوات، پہلے حصے سے رب نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ وَمِنَ الثَّانِي الْأَرْضِينَ، دوسرے سے زمینوں کو پیدا کیا۔ وَمِنَ الثَّالِثِ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ، اور تیسرے سے جنت اور نار کو پیدا کیا۔ ثُمَّ قَسَمَ الرَّابِعَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاء، پھر چوتھے حصے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ اور وہ اس میں ہے جو پڑھے تو شاید فجر ہو جائے، تو مہر جو خلاصہ ہے، اصل موضوع ہے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو بیان کرنا۔ اب اس حدیث کے لحاظ سے یعنی یہ کوئی نہ سمجھے کہ معاذ اللہ کو کس طرح کہانی ہے۔ امام مجدد دین و ملت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث امام بیہقی نے بھی دلائل النبوہ نے بنحوہ ہی روایت کی۔ کس نے؟ امام بیہقی نے دلائل النبوہ۔ پھر امام قسطلانی، جس کو بعد لوگ قسطلانی بھی پڑھتے ہیں، انہوں نے مواہب لدنیہ میں، ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں، علامہ فاسی نے مطالع المسرات میں، علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں، علامہ دیار بکری نے جو تاریخ خبیث فی احوال النفس النفیس، اور حضرت شیخ عبدالحق مجلس دہلوی نے مدارج النبوہ، اور اس کے علاوہ درجنوں کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے۔ صرف انہوں نے ذکر نہیں کیا، ایک ہوتا ہے کسی حدیث کو مجموعے میں ذکر کر دینا، انہوں نے اس سے استدلال بھی کیا ہے، اس پر اعتماد بھی کیا ہے، اور جب محدث ذکر کر کے اس سے استدلال بھی کرے تو پھر ذکر کے ساتھ ساتھ سند کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوتی ہے۔ ایک در مطلقاً ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، بعد والے بتائیں گے صحیح کون ہے ضعیف کون ہے، لیکن جب ذکر ہی استدلال کے لیے کیا جائے، استناد کے لیے کیا جائے، تو پھر وہ ذمہ دار ہے کہ ہمارے نزدیک یہ کلیئر ہے، اس لیے ہم نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں بالجملہ وہ تلقی امت بالقبول کا منصب جلیل پائے ہوئے ہے، تو بلا شبہ حدیث حسن صالح مقبول معتمد ہے۔ تلقی بالقبول کا مطلب ہے کہ امت نے ہمیشہ اس کو قبول کیا، یعنی کسی امام الحدیث نے یہ نہیں کہا کہ یہ معاذ اللہ مردود ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یہ صحیح نہیں، بلکہ تلقی بالقبول 14 صدیوں میں یہ منصب اس حدیث کو ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تلقی علماء بالقبول، یہ اصول حدیث کے لحاظ سے بھی ہمارے علماء کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تلقی علماء بالقبول وہ شے عظیم ہے جس کے بعد ملاحظہ سند کی حاجت ہی نہیں رہتی کہ کوئی پھر سند چھیڑ بیٹھے، اس کی اب ضرورت نہیں۔ یہ تب ہے جب تلقی بالقبول نہ ہو، جب امت نے اس کو قبول کیا ہے ہر زمانے میں، اب سند ثانوی حیثیت میں ہے تلقی بالقبول کی وجہ سے، تو بلکہ فرماتے ہیں سند ضعیف بھی ہو تو حرج نہیں کرتی، کیونکہ تلقی بالقبول نے ساری کمی دور کر دی ہے۔ اور دوسرا
661 صفحے پر آپ فرماتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں فَإِنَّ الْحَدِيثَ يَتَقَوَّى بِتَلَقِّ الْأَئِمَّةِ بِالْقَبُولِ كَمَا أَشَارَ إِلَيْهِ امام ترمذی فی جامعہ. کہتے ہیں یہ جو قانون میں بیان کر رہا ہوں اپنی طرف سے گھڑ کے نہیں بیان کر رہا کہ تلقی بالقبول کی وجہ سے جو حدیث ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے. کہتے ہیں امام ترمذی نے جامع ترمذی کے اندر یہ اصول بیان کر رکھا ہے. لہذا اس حدیث کے بارے میں اس کی سند کے بارے میں یا اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے. اس کو صحیح کے درجے میں یا دوسرا حسن صالح مقبول کے درجے میں اس کو سمجھنا چاہیے. اور اس مضمون پر اس سے جو کچھ ثابت ہوتا ہے وہ حجت بھی ہے, وہ دلیل بھی ہے اور وہ مسلمانوں کا عقیدہ بھی ہے. ختم نبوت. اب ویسے میں اس کے راویوں کا ذکر بھی کر دوں. یہ باب ہے فی تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر اس حدیث شریف کو ذکر کیا گیا. مصنف ہیں عبد الرزاق, انہوں نے کس سے پڑھی؟ انہوں نے معمر سے. معمر نے کس سے پڑھی؟ امام زہری سے. زہری نے کس سے پڑھی؟ امام سعد بن یزید سے. یہ اس کی ایک سند ہے. اور دوسرے نمبر پر جب اس کی سند کا ذکر کیا گیا تو اس کے اندر امام عبد الرزاق نے سنی معمر سے, معمر نے محمد بن منقدر سے, محمد بن منقدر نے حضرت جابر سے, اور جابر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. معمر بھی امام ہیں اور محمد بن منقدر بھی امام ہیں اور جابر آگے حدیث آتی وہاں ذرا ہو ہی نہیں سکتی. تو کس کے ذریعے سے اس پر کوئی اعتراض کرے گا؟ اور پھر اس کو جو تقویت حاصل ہے وہ سلسلۃ الذہب سونے کی سند میں اس کے الفاظ موجود ہیں. عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن سالم عن ابیہ. سالم ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے, حضرت عبداللہ ہے حضرت عمر کے بیٹے. تو یہ جو کتاب لکھنے والے ہیں جن کی تاریخ ولادت ہے 126 ہجری, یعنی اتنے پہلے کے ہیں, ان کو بتائی حضرت معمر نے. اور معمر کو مشہور امام ہے ابن شہاب زہری, انہوں نے, اور ان کو حضرت عبداللہ بن عمر کے شہزادے سالم نے, اور عبداللہ بن عمر ویسے ہی زیادہ. تو حضرت سالم نے اپنے ابی باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. وہ کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین. کہتے ہیں میں نے اپنے نبی علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے دیکھا. یعنی صحابی رسول کا بیان کرنے کا انداز. کہتے ہیں میں نے ان دو آنکھوں سے, یہ صحابی کہہ رہے اپنے بیٹے کو بتا رہے, میں نے ان دو آنکھوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. اب ہم تو ہے نا بعد والے, ہم نے دیکھ کے مانا ہوتا تو پھر آج ہمیں کوئی بھٹکا نہ سکتا. آج ہم سے جھگڑتے ہیں دیکھا انہوں نے بھی نہیں, لیکن جھگڑا کرتے کہتے ہیں یوں مانو جیسے ہم مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمیں بھولا نہ جانو, ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعینی ہاتین, میں نے اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو. اے صحابی رسول بتاؤ پھر آپ کیا ہیں؟ کہتے ہیں کانا نورا, میں نے انہیں نور دیکھا, اور صرف جبین نور, لب نور, بازو نور,
کہتے ہیں کان نورن کلہ، میں نے تو نے کل نور دیکھا. نورن کانا نورن، سارے بولو کانا نورن، کانا نورن. ہمارے آقا علیہ السلام کی نعت ہے جو صحابی نے پڑھی، کانا نورن کلہ. اب کس سے ہے آگے بل ترقی کے لیے ہے. ترقی میں کیا بتاتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک تو مانو کہ میں نے نور پایا، دوسرا کل نور پایا، تیسرا کہتے ہیں بل نورم من نور اللہ، نورم من نور اللہ. لوگ درود تاج پہ اعتراض کرتے ہیں کہ تم نور میں نور اللہ پڑھتے ہو، تو یہ تو صحابی کہہ رہے ہیں کانا نورن کلہ بل نورم من نور اللہ، کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، نور ہیں اور کل نور ہیں، اور اللہ کے نور میں سے نور ہیں. اب یہاں پر اس بات کی جو وضاحت ہے نورم من نور اللہ ہونا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ عقیدہ، ہر عقیدہ ہی بڑا حساس ہوتا ہے. کچھ آگے بڑھ جائیں تو غلب ہو جاتا ہے، اور کچھ پیچھے ہٹیں تو تنقیص ہو جاتی ہے. خصوصاً نبوت اور رسالت کے مسئلے میں جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ نعت لکھنا تلوار کی دھار پہ چلنا ہے، یہ پل صراط سے گزرنا ہے. اب یہاں عقیدے کا خلاصہ سن لو، اس کے بعد پھر اس پہ بحث کریں گے. خلاصہ یہ ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عین نور ہیں. کیا ہیں؟ یہ عین غیر میں جو عین ہے، اگرچہ معنی یہاں اور ہے، آپ کیا ہیں؟ سارے بولو نا، آپ عین نور ہیں. یہ پہلی بات. دوسری بات، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نور ذاتی سے پیدا ہوئے ہیں. ایک اللہ کا نور صفاتی ہے، دوسرا اللہ کا نور. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے صفاتی نور سے پیدا نہیں ہوئے بلکہ ذاتی نور سے پیدا ہوئے. تو پہلا عقیدہ یہ کہ عین نور ہے، پھر یہ کہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، اور وہ جو اللہ کا ذاتی نور ہے اس سے نور ذاتی سے پیدا ہوئے. سبحان اللہ. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 665 پر اعلیٰ حضرت نے اپنے لفظوں میں لکھا، اور جسے نہ کل کوئی چیلنج کر سکا نہ آج کوئی چیلنج کر سکتا ہے. اب یہ واضح ہے، لیکن دوسری جانب بھی توجہ کی ضرورت ہے. اس میں شاید تجھے کچھ تعجب بھی ہو کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی سے کوئی ٹکڑا جدا نہیں ہوئے. نور الہی سے کوئی ٹکڑا جدا، نور الہی سے کوئی ٹکڑا جدا. ٹکڑا جسم کا ہوتا ہے، اللہ جسم سے. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور الہی سے کوئی ٹکڑا جدا. یہ 661 صفحے پر اسی صلات الصفا کے اندر فتاوی رضویہ جلد 30 میں اعلیٰ حضرت نے لکھا. پھر اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، اللہ اس سے پاک ہے. اس کی ذات سے انفکاک ہو، جدائی ہو، اور پھر وہ جدا ہو کے مخلوق بنے. کوئی چیز اللہ کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے.
اب ہم سرکار کو نور من نور اللہ بھی مانتے ہیں، نور من نور ہی بھی مانتے ہیں، اور یہ کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے یہ لفظ بھی بولتے ہیں، لیکن ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور الہی کا جدا ہونے والا ٹکڑا نہیں مانتے، اور کوئی چیز رب سے جدا ہو کر وہ انفکاک کے بعد مخلوق ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے میں آسان سی بات آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ وہ جو ہے نا سب سے اولا والا ہمارا نبی، اس کے اندر ایک شعر شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت کی وضاحت کے سامنے مطلب یہ ہے کہ یہاں مشاکلت کی بنیاد پر لفظ ٹکڑا بولا گیا، جس طرح جزاء سیئات سیئات، حالانکہ سیئات کی جو جزا ہے وہ سیئات نہیں ہوتی، وہ حسنہ ہوتی ہے، چونکہ پہلے ٹکڑے کہا گیا جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا بھی، اور پھر وحدت کی تجلی یہ نور وحدت کا ہے، اور یہ نہیں کہ ذات الہی کا ٹکڑا وہ کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا۔ ایک ہے زید، وہ کہتا ہے کہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور خدا سے پیدا ہوا یا بولا جاتا ہے یا لکھا جاتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آپ کا نور اللہ کے نور سے پیدا ہوا۔ زید کہتا ہے کہ بشرط صحت یہ متشابہ کے حکم میں ہے، بشرط صحت یہ متشابہ کے حکم میں ہے۔ عمر کہتا ہے یہ انفکاک ذات سے ہوا، یعنی سرکار یہ وہ لفظ ہے میں کھول کے بیان کروں جو عام عقیدہ نہیں رکھتے کہ اللہ کی ذات سے ٹکڑا جدا ہو کے علیحدہ اللہ کے رسول علیہ السلام بنے، یہ عمر اپنا عقیدہ بتا رہا ہے۔ اور بکر کہتا ہے اللہ کی ذات سے پیدا ہونے کا مطلب یوں سمجھو، یہاں سے آپ کے لیے مسئلہ آسان ہوگا کہ جیسے شمع سے شمع روشن کر لینے کو کہتے ہیں، ایک شمع جل رہی ہو اس سے دوسری شمع روشن ہو، اس نے کہا اس طرح مطلب ہے من نور ہی کا کہ پہلی شمع کا کوئی ٹکڑا نہیں جدا ہوا، اس کا جلوہ اس کی تابش اس سے، یہ اس نے اپنا عقیدہ بیان کیا۔ اور اب خالد کی باری آ گئی۔ خالد کہتا ہے کہ متشابہات میں مذہب اسلم رکھتا ہوں اور سالم کو بھی برا نہیں جانتا، اس میں چونو چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب چونکہ ہم بریلوی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم دنیا میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو نور من نور اللہ ماننے والے ہیں، اور دوسرے ہم سے پھر پوچھتے ہیں، یعنی ہمارے بچے سے یہ سوال ہوتا ہے، علماء سے ہی نہیں۔ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اتنا بڑا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام اللہ کے نور سے نور ہے، اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، نور من نور اللہ ہے، اور نور من نور ہی، ان میں سے کسی لفظ سے بھی ہم دستبردار نہ ہوئے ہیں نہ کبھی ہوں گے، اور یہ اس لیے کہ یہ حدیث سے ثابت ہے، اور یہ ہمارا 14 صدیوں سے دین چلا آ رہا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت ان 4 جو موقف ہیں جدا جدا، ان سب پر بحث کرتے ہیں، اور یہ دیکھنا کہ سنی مسلک کتنا اعتدال اور انصاف پر مبنی ہے، اور یہاں دھاندلی نہیں چلتی کہ جو کہ میں نے اس میں کہنا ہے، میں جو کہوں مجھے روکے کوئی نہ، یہ اہل سنت نہیں۔
سنت اہل سنت یہ ہے کہ پیار کرنا ہے تو شریعت سے پوچھ کے پیار کرنا ہے، جتنا اجازت دے شریعت، جہاں شریعت روک لے اگر بڑھے تو پھر غلو ہوگا، یہ شرک ہو جائے گا معاذ اللہ۔ آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو اس لیے ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایمان بچایا، آپ فرماتے ہیں امر کا قول وہ کیا تھا؟ یہ انفکاک ذات سے ہوا، یعنی ایک ٹکڑا معاذ اللہ اللہ کی ذات سے جدا ہوا، یہ نور من نور اللہ کا مطلب ہے۔ آج فرماتے ہیں امر کا قول سخت باطل و شنی یعنی برا و گمراہی یہ فضیح، بلکہ سخت تر امر کی طرف منجر ہے، یعنی سخت تر امر ہے کفر، اور شرک یہ ادھر بھی کھینچ کے لے جا سکتا ہے، یعنی آغاز اس سے ہو جاتا ہے، آگے یہ منجر ہے، یہ ابھی فتویٰ اس پر نہیں لگائیں گے، لیکن یہ ایسا ہے کہ آگے اسی بندے کو ایسی باتیں کرنی پڑے گی جن کے نتیجے میں وہ کافر و مشرک ہو جائے۔ تو فرماتے امر کا قول سخت باطل ہے، کس کے بارے میں؟ نبی علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ کہنا ہماری جو مرضی ہم جیسے کہیں، نہیں، ہم شریعت کے پابند ہیں، اور توحید توحید ہے، شرک شرک ہے، رسالت رسالت ہے۔ تو آن حضرت نے کہا کہ یہ کہنا کہ ٹکڑا جدا ہوا یہ باطل بھی ہے، برا بھی ہے اور گمراہی ہے، بلکہ سخت امر کی طرف منجر ہے، اللہ عز و جل اس سے پاک ہے، اللہ عز و جل اس سے کس سے؟ یہ اگلا جملہ کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، اللہ اس سے، سارے بول لو اللہ اس سے، کس سے؟ کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے، اللہ اس سے۔ لہذا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ضرور ہے، مگر یوں نہیں کہ انفکاک کسی ٹکڑے کا ہوا اور اللہ تو خالق کا، وہ ٹکڑا پھر مخلوق بن گیا اور تھا اللہ کا ہی، اس طرح اللہ اس سے۔ اب ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں میں چشتی مزاج ہوں، میں فلانا مزاج ہوں، میں نے اس طرح کہنا ہے، اور آگے کفر کی سرحد ہے، آگے شرک کی سرحد ہے، اور کلمہ کہتا ہے خود نہیں جاننا، شریعت سے پوچھ کے جاننا۔ ہم بولیں گے ہمارے نبی علیہ السلام نور ہے، این نور ہے، نورن کلہ بل نورن من نور اللہ، لیکن یہ لفظ جو حضرت جن کو منع بتا رہے ہیں یہ احسان ہے ان کا، آج ہم جیسے کو پتہ نہ چلتا، وہ سمجھا کے گئے اتنی بڑی بات کہ ہر وہ انداز جس سے اللہ کی طرف جسمیت کا وہم پڑتا ہو، جدا کرنے میں ٹکڑے کا اور اس طرح کی چیز کا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو آپ نے منجر ایک عمل کی طرف، سخت عمل کی طرف قرار دیا، تو یہ تو ایسا بالکل کہنا جائز۔ اگر کوئی پہلے کہتا تھا تو وہ یہ پکا کر لے اور یہ مقام فتاوی رضویہ کا خود بھی پڑھ لے تقریر کرنے سے پہلے اور لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ اگر آگے جا پڑا شرک میں تو پھر نکلے گا کیسے؟ عشق بھی ہے اور جنت بھی ہے اور شریعت اس کے لیے رہبر ہے۔ اب وہ جو کہہ رہا تھا زید کا قول، زید نے کہا تھا بشرطِ صحت یہ متشابہ کے حکم میں ہے، مطلب کیا تھا؟ ہم مانیں گے کہ نور من نور اللہ ہیں، لیکن یہ بیان نہیں کریں گے کہ کیسے ہیں۔ جس طرح کے متشابہات پر ایمان رکھنا ضروری ہے، قیامت کے دن دیدار ہوگا تو پتہ چل جائے گا۔ یہ ہم کیا مانیں؟ متشابہ، لیکن زید سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تو آج حضرت نے وہ پکڑ لی،
اعلیٰ حضرت مفتیوں کو بھی بتاتے ہیں کہ سائل کا جو ہے اس کا بھی پورا ایک سروے کرنا ہے کہ کہیں وہ کسی بیماری میں تو مبتلا نہیں ہے۔ سائل کون؟ زید کے بارے میں کیا سوال کیا گیا؟ زید نے کہا تھا بشرط صحت، کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو پھر نور من نور اللہ ہم مانیں گے، لیکن اسے متشابہات میں سے مانیں گے بشرط صحت۔ تو اعلیٰ حضرت یہی روک گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قول زید میں لفظ بشرط صحت بوئے انکار دیتا ہے۔ بشرط صحت بوئے، یعنی اس کو شرح صدر حاصل نہیں، اس کے اندر انکار ہے اس حدیث کے بارے میں، بوئے انکار دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسے کیسے اس کے اندر بوئے انکار ہے؟ سیدی عبدالغنی نابلسی نے اس حدیث کی تصحیح فرمائی، یعنی اس کو صحیح قرار دیا، اور زید کے اندر اب بھی بوئے انکار ہے۔ علاوہ بری یہ معنی قدیماً و حدیثاً تصانیف و کلمات ائمہ علماء و اولیاء و عرفاء میں مذکور و مشہور و ملقا بالقبول رہنے پر خود صحت حدیث کی دلیل کافی ہے۔ یعنی اس کا بشرط صحت کہنا یہ تھوڑی سی گھنڈی ہے، یہ اپنی دور کرے۔ باقی اگلا حصہ فرمایا صحیح ہے۔ اچھا جی، ہاں متشابہات کس لحاظ سے ہے؟ ہاں اسے باعتبار کنہ کیفیت متشابہات سے کہنا وجہ صحت رکھتا ہے کہ سرکار اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، اس کی کنہ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، اس کی تفصیل بتاؤ۔ تو کہتے ہیں عقل یہاں پر دنگ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں باقی نہ رب العزت جل وعلا نے نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور مطہر سید انور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کر بنایا؟ کہتے ہیں ہماری عقل کی تو اپروچ نہیں، پتہ چلنا تھا نور من نور اللہ کی کنہ اور حقیقت کا اللہ کے بتانے سے، اس نے بتایا نہیں، یا پتہ چلنا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام کے بتانے سے، انہوں نے لفظ بتائے ہیں، شرح نہیں کی کہ وہ نور ہے اور وہ خالق ہے، یہ نور ہے اور مخلوق ہے، وہ نور ہے جہت سے پاک، مکان سے پاک اور باقی سوارے جسمانی عوارض سے پاک، جبکہ اس نور میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جہت بھی ہے، مکان بھی ہے، رنگ بھی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو پھر فرمایا کہ نہ اللہ نے بتایا اور نہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے بتایا، تو پھر کہتے ہیں نہ بے بتائے اس کی پوری حقیقت ہمیں خود معلوم ہو سکتی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت یوں اس حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم ہو گئے، تو آج ہم کیسے تو پریکٹیکل کر کے دکھائیں کہ یوں اس کے نور سے ہمارے نبی علیہ السلام کا نور جدا ہوا، ہم جس پر ڈٹے ہوئے ہیں، قائم ہیں، کان نورا کلہ بل نورا من نور اللہ، وہ عین نور ہیں اور وہ من نور ہی ہے، اللہ کے نور سے نور ہے، اللہ کے نور سے نور پیدا ہوئے، یہ سارے لفظ ہم بولیں گے، لیکن یہ ایک بات اس میں متشابہات کی ہے، اور اس میں جو کہ ہمیں تفصیل بتاؤ، تو ہم کہیں گے لفظ ہمارے نبی علیہ السلام کے ہیں، آگے تفصیل نہ انہوں نے بیان کی نہ اللہ نے بیان کی، تو ایسی کئی چیزیں ہیں قرآن میں وہ متشابہات میں سے ہیں، ان پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ جو مراد ہے وہ قیامت کے دن دیدار کے وقت پتہ چل جائے گی۔ سب جاگ رہے ہو نا؟ اس مسئلے کی ضرورت ہے یا کوئی ضرورت نہیں؟ سارے نور مانتے ہو نا؟ تو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہم نور مانتے ہیں۔
کیونکہ اسی کی ایک غلط تشریح وہ بہت خسارہ دے سکتی ہے، اور جو صحیح تشریح ہے اس پر وہ ایمان اور عقیدہ ہے۔ آج حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ مسئلہ مکمل کر کے چھوڑیں گے، فرماتے ہیں بکر نے جو کہا وہ کیا کہا؟ شمع سے شمع کا روشن ہونا۔ کہتے ہیں بکر نے جو کہا وہ عمر کی گمراہی کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ عمر جس نے کہا تھا ٹکڑا جدا ہوا، انفکاک، فرمایا یہ جو شمع سے شمع روشن ہونا، اس طرح اللہ کے نور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا جلوہ گر ہونا، یہ اس گمراہی کو رد کرنے کے لیے کافی ہے جس نے یہ کہا معاذ اللہ اللہ کے نور سے ٹکڑا جدا ہوا۔ اور فرماتے ہیں اب اس کے اندر پھر بات پڑی ہے، توجہ کرنا، شمع سے شمع روشن ہو جاتی ہے بے اس کے اس شمع سے کوئی حصہ جدا کر یہ شمع بنے۔ یہ تو تم سارے مانتے ہو نا، اتنی سائنس تو سب کو آتی ہے کہ ایک شمع جل رہی ہو اس سے دوسری شمع جلائیں تو پہلی شمع کا کتنا حصہ جدا ہو کے دوسری میں گیا؟ کروڑوں میں حصے کا کوئی حصہ بھی نہیں گیا، پہلی بھی پوری ہے دوسری بھی اپنی جگہ جل رہی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کہتے ہیں بکر نے جو کہا شمع سے شمع روشن ہو جاتی ہے بے اس کے اس شمع سے کوئی حصہ جدا ہو کر یہ شمع بنے۔ لیکن فرماتے ہیں اگر مجھ سے پوچھو نا تو اس سے بہتر اور مثال دینی چاہیے۔ شمع والی مثال پر بھی پھر اعتراض ہو جاتا ہے، وہ اعتراض بھی کریں گے پھر جواب بھی دیں گے، لیکن کہتے ہیں اس سے مثال جو افضل ہے نور من نور اللہ کی، اللہ کے نور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا ظہور ہوا۔ کہتے ہیں اس سے بہتر مثال آفتاب اور دھوپ کی ہے۔ کس کی؟ آفتاب۔ اب یہ کوئی ایسی لیبارٹری میں جانا نہیں پڑے گا کہ کبھی آفتاب آپ نے نہ دیکھا ہو یا دھوپ نہ دیکھی ہو، آفتاب بھی دیکھا ہے اور دھوپ بھی۔ اب ایک تیسری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آئینہ رکھا جائے جو بڑا شفاف ہو، سورج کی دھوپ اس آئینے پہ آ کر پڑے اور آئینے سے ریفلیکشن، آگے بند کمرہ ہے، دروازہ کھلا ہے اور وہاں سے منعکس ہو کر وہ روشنی اندر دیوار پہ جا کے گر رہی ہے، اور دیوار بھی جو اوپر سے چھت ڈلا ہوا ہے اس کمرے کی آگے دیوار بھی روشن ہو رہی ہے، اور اس سے آگے جو اگلا اندر ہے اس کی دیوار بھی روشن ہو رہی ہے۔ آج فرماتے ہیں کہ نور شمس نے جس پر تجلی کی وہ روشن ہو گیا، نور شمس نے جس پر تجلی کی وہ روشن ہو گیا، اور ذات شمس سے کچھ جدا نہ ہوا۔ یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو سورج نے روشن کیا ہے تو چٹاکی چٹاکی جدا ہو کہ سب کو علیحدہ مل گئی ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ باقی کہتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھ چاہے کہ ہر لحاظ سے بات پوری اس کو مثال کے ذریعے سمجھ آ جائے تو لیس کمثلہ شیء، ہم عاجز ہیں، کیونکہ اس نے خود فرمایا، فرماتا ہے مگر ٹھیک مثال کی وہاں مجال نہیں، اس سے آگے مزید مثال جو کہا جائے گا ہزارہ ہزار وجوہ پر ناقص و ناتمام ہوگا۔ کوئی کہ میں یہ مثال دیتا ہوں، کوئی کہ میں یہ مثال دیتا ہوں، تو فرماتے ہیں اس پر ہزاروں اعتراض آ گئے کہ یہ مثال اتنی ناقص ہے، تو اتنی اعلیٰ ذات کی مثال کس یہ سے دے رہا؟ لہذا فرمایا کہ اس مثال پر رک جاؤ، اور آگے فرماتے ہیں بلا شبہ طریق اسلم قول خالد ہے۔ طریق اسلم قول وہ کیا ہے کہ متشابہات میں مذہب اسلم رکھتا ہوں، یعنی اس میں کوئی بھی مثال نہ دو، یہاں پر بات چھوڑ دو کہ یہ متشابہات سے،
یقیناً کان نورن کلہ بل نورن من نور اللہ، وہ عین نور ہے، اللہ کے نور سے نور ہے، اور یہ بات متشابہات سے ہے اور اس پر یقین رکھنا لازم ہے۔ متشابہات کا یہ مطلب نہیں کہ نہ مانو کھلی چھٹی ہے، متشابہات ایمان ضروری ہے، تو جو عقل پوچھتی ہے وہ جواب جنت میں جا کے ملے گا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا تو پتہ چلے گا کہ کیسے کان نورن کلہ بل نورم من نور اللہ۔ اب یہاں آپ فرماتے ہیں یہ جو چراغ والی مثال تھی، اس کے لحاظ سے کوئی بندہ یعنی اس کی کچھ تو حمایت کی، اس نے وہ ٹکڑے والے کی گمراہی کا جواب دیا، اور ٹھیک ہے کوئی چیز چراغ سے جدا نہیں ہوتی اور دوسرا چراغ روشن ہو جاتا ہے، لیکن اس پر ایک اعتراض تھا، پھر اس کا جواب بھی دیا۔ اعتراض یہ ہوا کہ جب ایک چراغ سے 10 چراغ روشن ہو گئے تو اب 10 کے 10 ہی برابر ہیں، پہلا بھی اور 10 کو 11، اللہ کے برابر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہاں وہ شمع والی مثال لیں تو پھر جو ہے وہ معاذ اللہ اتنا شرک لازم آ جائے گا کہ پہلی شمع میں اور ان 10 میں کوئی فرق ہی نہیں، اور جس طرح پہلی سے یہ 10 روشن ہوئی ہیں ان میں سے ہر ایک سے آگے ہزاروں روشن ہو سکتی ہے۔ تو فرماتے ہیں ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن کیا اور دوسرے چراغ سے اور بہت سے چراغ روشن کیے گئے، پہلے اور دوسرے میں کچھ کمی نہیں آئی، تو آپ کا فرمانا صحیح اور بجا ہے، لیکن یہ سب چراغ 2 چیزوں میں، کس میں؟ نام اور ذات، اور تیسرا روشنی میں ہم جنس ہیں۔ دوسرے کو بھی چراغ کہا جائے گا، 10ویں کو بھی چراغ کہا جائے گا، ایک کو یہ بات مشترکہ ہوگا۔ پھر ذات بھی سب کی ایک جیسی ہے نہیں کہ پہلے کی روشنی کی اور ذات ہے اور دوسرے کی روشنی کی اور ذات ہے، اور تیسرا روشنی میں یہ ہم جنس ہیں اور سب کا مرتبہ برابر ہے، حالانکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں۔ تو یہ یعنی آگے خرابیاں اس مثال میں آئیں گی، اگرچہ اس چیز میں تو ٹھیک ہے کہ شمع سے جدا ہو کے کوئی چیز دوسری میں نہیں ہے، لیکن یہ اعتراض جو ہے کہ آئیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، میں بات مختصر کرتا ہوں، آپ فرماتے ہیں، اور یہ بھی بڑی قانون کی بات ہے کہ فرمانے لگے کہ جس طرح بیٹھے ہیں مفتی صاحب یہ عالم علم بیٹھے ہیں کہ مثال جو ہے اس میں اضطراب شرط نہیں ہوتا، طلباء بھی بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، مثال میں اضطراب شرط نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ زید کو تم نے شیر کہا تو کس وجہ میں؟ بہادری میں۔ اب کوئی کھڑا کہے کہ تم نے زید کو شیر کا، اس کی تم بھی دکھاؤ، تم نے زید کو شیر کا، اس کی 4 ٹانگیں بھی دکھاؤ، یا پھر تم نے جھوٹ بولا یا پھر ہر چیز دکھاؤ۔ تو یہ مشابہت تو تھی صرف بہادری میں، باقی ہر چیز میں برابری ضروری نہیں ہوتی۔ یہ ہے کہ تشبیہ کے اندر اضطراب شرط نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم دیکھو اللہ نے قرآن میں مثال دی نور الہی کی، باسل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال یوں ہے جیسے کہ ایک تاج، اس کے اندر چراغ۔ تو فرماتے ہیں کہاں چراغ، کہاں قندیل اور کہاں نور رب جلیل۔ وہ چراغ تو پہلے نہیں تھا، پھر آیا، پھر ٹوٹ جائے گا، اللہ تو ازلی ابدی ہے۔ تو من وجہ تشبیہ ہے، ہر وجہ میں تشبیہ نہیں ہے۔ اس بنیاد پر جو شمع سے تشبیہ دی گئی وہ صرف اس بات میں ہے
کہ پہلی شمع سے کوئی چیز جدا ہو کہ دوسری شمع میں نہیں، کہ جس کو ٹکڑا کہا جائے، اور باقی یہ کہ اس کو بھی شمعی کہا جائے گا اور وہ بھی ایسی روشنی دے گی۔ ان چیزوں میں تشبیہ مراد ہی نہیں ہے، جس طرح بلا تشبیہ و تمثیل وہاں چار ٹانگیں مراد نہیں، دم مراد نہیں، صرف شجاعت مراد ہے، ایسے بلا تشبیہ و تمثیل اس چراغ والی مثال میں ایک سے دوسرے کے جلنے میں بغیر کسی جز کے منفک ہونے کے اس کا جل جانا صرف اتنا مراد ہے، باقی ساری جہتیں مراد دینا صحیح نہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا بھی ضروری ہے کہ میں نے شروع میں کہا اللہ بھی نور ہے اور ہمارے نبی علیہ السلام بھی نور ہے، دونوں کے اسماء میں نور ہے، لیکن فرق زمین و آسمان کا ہے۔ اور پھر باقی ساری مخلوق کے لحاظ سے جو آپ کو نور من نور اللہ کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ باقی سب بالواسطہ پیدا ہوئی، یہ سرکار کا نور ہے جو بلا واسطہ پیدا ہوا، اس بنیاد پر اس کو من نور ہی کہا جاتا ہے۔ مزید ابھی میں مواہب سے آپ کے سامنے اس کی وجہ رکھتا ہوں۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے جس کی وجہ سے دیوبندی وہابی ہم سے جھگڑا کرتے ہیں کہ وہ اللہ نور ہے، تم اپنے نبی علیہ السلام کو نور کیوں کہتے ہو؟ تو امام فارسی مطالع المسرات جو دلائل الخیرات کی شرح ہے اس میں لکھتے ہیں قد قال الاشعری، امام اشعری نے کہا، چھوٹے موٹے امام کی بات نہیں، سنیوں کے عظیم ترین امام اشعری وہ کہتے ہیں انہ تعالی لیس کل انوار، اللہ عام نوروں جیسا نہیں، لیس کل انوار، اللہ انوار جیسا نہیں، والروح النبویۃ القدسیۃ لمعۃ من نورہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے اللہ کی نور کی ایک تابش ہے، والملائکۃ شرر تلک الانوار، اور اللہ ان انوار کے پھول ہیں۔ اور یہاں پر یعنی یہ جو لفظ انہوں نے یہاں لکھے اصل میں بحر الکلام کے اندر امام میمون بن محمد نصفی جو کہ ہمارے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے یہاں تک لکھ دیا، کہتے ہیں قال اہل السنت والجماعہ 112 صفحے پر۔ اب یہ میں صرف تمہارے لیے نہیں بیان کر رہا کیونکہ یہ موضوع پھر اس کی باری نہیں آئے گی افکار رضا سیمینار کی اس موضوع کی، تو بعد والوں نے کہنا ہے اتنا حصہ باقی رہ گیا، تو ان کے لیے اب میں تمہیں بھی تکلیف دے رہا ہوں، تکلیف تو نہیں ہے؟ اچھا جی، قال اہل السنت والجماعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یجوز، کیا لا یجوز؟ کہتے ہیں قالت المشبہۃ لعنہم اللہ، مشبہ نے کہا یقال بان اللہ تعالی نور یتلألأ، کہ اللہ نور ہے جو چمک رہا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، اور اہل سنت نے کہا لا یجوز، ایسا کہنا جائز نہیں، بل ہوا خالق النور ومنور النور لأن النور له لون، فلو قلنا بأنه نور يلزم التشبيه والله تعالی منزہ عن التشبیہ۔ یہ پورا نیا باب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معین نور کہا جائے گا، مطلق نور نہیں کہا جائے گا۔ کیسا؟ یعنی جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ کیونکہ جو ہم جس کو نور دیکھ رہے ہیں اس کا رنگ بھی ہے، کہتے ہیں فلو قلنا بأنه نور لأن النور له لون، نور کا رنگ ہوتا ہے، اور اس سے تشبیہ لازم آئے گی جو مشبہ کا مذہب ہے یا مشبہہ کا، اور وہ باطل ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نور ہے، لیکن نور تو جبریل کا بھی ہے، نور سورج کا بھی ہے، یعنی چاند کا جارا الشمس ضیاء والقمر نورا، اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور یہ دوسرے نور تو سارے مخلوق ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو نور کہتے ہوئے ساتھ بہت سی شرطیں لگانی پڑیں گی، اور ویسا نور
باوجود ہم سرکار کو مان ہی نہیں رہے، تو پھر شرک کا تو دور دور تک کوئی خیال ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو اللہ پر جو نور کا اطلاق ہے اس کی شرطیں پوری کرنی پڑے گی کہ وہ کس لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو نور کہا جاتا ہے۔ یہ بحر الکلام کے اندر اور فارسی کے اندر انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ تو اب یعنی وہ جو بہت زیادہ ڈرا رہے تھے ہمیں شرک سے، پہلے انہیں مشبہ ہونے سے بچنے اور اہل سنت بننے کے لیے کچھ شرطیں پوری کرنی پڑیں گی، تب اللہ کے اسماء میں سے نور کو اللہ کا ایک نام مانا جائے گا جو یقیناً اللہ کا نام ہے۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو من نور ہی ہے، من نور ہی کا معنی کیا ہے؟ من نور ہوا ذاتہ، ان اللہ تعالی خلق نور نبی کا من نور ہی۔ یہ مواہب دنیا میں زرقانی میں ہے کہ یہ ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ من نور ہوا ذاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے حبیب علیہ السلام کو نور سے پیدا کیا، صفت سے نہیں، وہ نور جو ذات ہے۔ اور پھر اس میں اعلیٰ فرماتے ہیں یعنی اللہ عز و جل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نور سے پیدا کیا جو عین ذات الہی ہے، یعنی اپنی ذات سے بلا واسطہ پیدا فرمایا، اور باقی تقسیموں کے بعد چیزیں پیدا ہوئیں وہ ساری بال واسطہ ہیں، اور یہ جو بلا واسطہ پیدا ہونا ہے سرکار کا، اس کو من نور ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس میں یہ چیز بھی امام زرقانی نے اس میں واضح کر دی کہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو استعمال کیے گئے من نور ہی کے، یہ کہتے ہیں اضافت و تشریف، یہ اضافت تشریف کی ہے، جس طرح بیت اللہ میں ہے اس طرح نور اللہ میں ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو من ہے وہ من بیانیہ ہے، تبعیضیہ نہیں۔ من نور ہی تبعیضیہ ہوتا تو پھر ٹکڑا ہونا لازم آتا، یہ صرف علماء جانتے ہیں۔ یہ ہے بیانیہ، من نور ہی میں جو من ہے یہ بیانیہ ہے، مطلب کیا ہے؟ اے من نور ہوا ذاتہ، کہ نور سے جو نور خود اللہ کی ذات ہے۔ اب اگلا جملہ سنو اور میں بات ختم کروں۔ لا بمعنی انہا مادۃ خلق نورہ منہا، ایسا نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک ایسا مٹیریل اور مادہ ہے جس کو اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، یعنی مادہ، مٹیریل، جز، ٹکڑا، ایسا نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ بل بمعنی تعلق الارادہ بھی بلا واسطہ شیء فی وجود ہی، کہ باقی ہر شے واسطے سے اللہ کی تخلیق کی طرف اس کو مقام ملا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے جس نور کو اجزاء ٹکڑوں میں تقسیم کرنے سے پہلے ڈائریکٹ اپنے انوار کی تجلیات سے پیدا کیا، وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ بار بار اس سبق کو سننا پڑے گا اور یاد کرنا پڑے گا، کیونکہ اس سے سینہ بھی منور ہوگا اور انشاءاللہ قبر بھی منور ہوگی اور جنت میں بھی چاندنی ملے گی۔ مرزا انجینئر نامی بدبخت جہنمی کا مسئلہ چل رہا ہے، اس لحاظ سے جو آج کی تازہ رپورٹ ہے اس کے مطابق یعنی بہت سے شکوک و شبہات اس کے کیس میں پائے جا رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کتی چورا نال ملی۔ اس واسطے اہل سنت بیدار رہنے کا وقت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخ آشیا والی تاریخ پھر دہرائی جائے۔ اور دوسری بات،
وہ قطعی طور پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم انہیں یہ بہانہ نہیں بنانے دیں گے کہ کسی نے دلائل نہیں دیے، کسی نے گستاخ ثابت نہیں کیا تو ہم نے پھر چھوڑ دیا۔ تو میں آپ سب کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ایجنسیاں سن رہی ہیں، حکومت سن رہی ہے، میں کہہ رہا ہوں جس فورم پر بھی مجھے آزادانہ تم دلائل دینے کا موقع فراہم کرو گے، میں اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا کہ مرزا جیلنی قطعی طور پر گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی ہم تاریخ میں یہ بھی لکھوانا چاہتے کہ ایک وقت آیا اور ایک گستاخ نے گستاخی کی اور روئے زمین پر علماء گونگے ہو گئے یا ان کے پاس علم نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے فضل سے علم نافع بھی دیا ہے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیا ہے اور اللہ نے حوصلہ بھی عطا فرمایا۔ تو میں بربنا کہہ رہا ہوں حکومت کوئی بہانہ نہ کرے، کسی فورم پر بھی کسی کے سامنے بھی مجھے بلائے اور مجھے آزادانہ بات کرنے کا موقع دے، میں اللہ کے فضل سے ثابت کروں گا کہ وہ جہنمی یقیناً گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے پاس لے دے کہ وہ غامدی ہے، اور وہ غامدی اس وقت بھاگ گیا تھا جب سلمان تحصیل والا مسئلہ تھا۔ میرا ریکارڈ پر چینل موجود ہے، وہ روزانہ ٹی وی پہ بھونکتا تھا یہ ہے وہ ہے۔ میں نے کہا کہ کل مناظرے کے لیے تیار ہوگا، اگلے دن وہ بیرون ملک جا کے بیٹھا ہوا تھا، اب تک واپس پاکستان نہیں آیا۔ اس کو منگوا لیں، اگر وہ مرزے کا حامی اور کہتا ہے توہین نہیں ہوئی، یا میرا آن لائن غامدی سے مناظرہ کرا لے تو ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ یہ علم بڑا ہی اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی عظمت و شان پر پہرا دینا ہے۔ سارے بولو پہرا دینا ہے، پہرا دینا ہے۔ ہم عظمت رسول کے عظمت رسول کے ہم عظمت رسول کے ہم چادر بطول کے ہم چادر بطول